الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شعبان المعظم کے مبارک دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انوار اترتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بعد شعبان المعظم کے کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہے۔ ماہ شعبان میں رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرنا، اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ آنے والے اس موسم نور کا استقبال کرنا، اس کے شوق میں بے تابیوں کا اظہار کرنا، یہ اس مہینے کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ ہر لمحہ بلمحہ رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہ گاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس ماہ نور کا استقبال کرنا، گن گن کر دن گزارنا، یہ اس مہینے کے ساتھ محبت کی علامت ہے، محبت کی دلیل ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس مہینے کے ساتھ محبت دراصل اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ صیام آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزے داروں کی عزت و تکریم کے لیے ہے۔ روزے دار اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی گئی، کیا پروٹوکول دیا گیا کہ نبیوں کا امام اس ماہ نور کے لیے منتظر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے رمضان المبارک سے قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک پاکیزہ مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، اس مہینے کے دن میں روزہ فرض کیا گیا اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کے اندر نفل کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس قدر نیکیوں کا ثواب اور قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے، مگر پھر بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا، تو یہ صبر سکھاتا ہے، صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ پھر فرمایا وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور سنو، صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور یہ ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے، تو اس لیے ایک قسم کا یہ رحم دلی کا مہینہ ہے، پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، اور یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ کھانا پینا بچانے کا نام نہیں ہے، یہ اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس رزق کو فراوانی بخش دی جاتی ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں ان لوگوں کو بھی کھانا میسر ہوتی ہیں جو عام دنوں میں ان کا مقسوم نہیں ہوتی۔ غرباء تک بھی اللہ کی وہ نعمتیں پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے
اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ وہ لمحے مسرتوں کے ہوتے ہیں کہ مالک اتنا لمبا دن تیرے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے بسر ہو گیا، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ وہ منظر دیکھنے والا ہوگا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اصل افطار تو وہ ہوگی نا، روح کی پیاس بجھا دے گی، اور وہ پھر سرساریوں کے عالم میں دیکھتا ہی چلا جائے گا، اور وہ سیراب ہی نہیں ہو پائے گا کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کاش کہ لو لو دے لکھ لکھ چشمے، لو لو دے مل لکھ لکھ چشمے، ایک کھولاں تے ایک کجاں ہوں۔ وہ اس آرزو میں ہوگا کہ میرا رواں رواں آنکھ بن جائے اور میں دیدار سے فیضیاب ہوتا ہی چلا جاؤں۔